يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. چلو ٹھیک ہے بس چھڑ دے یعنی تھوڑا اس طرح ٹیڑھا کر لو نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدی اما بعد. الحمدللہ ہم آج تمام بھائی مسئلہ رفع الیدین فی الصلاۃ کے موضوع پر گفتگو کے لیے جہاں جمع ہوئے ہیں. یہ مناظرہ مابین اہل حدیث اور احناف موضوع رفع الیدین فی الصلاۃ طے پایا ہے. یہ میرے ہاتھ کے اندر دعویٰ اور فریق مخالف کا جواب دعویٰ اور شرائط بھی میرے ہاتھ میں ہیں. سب سے پہلے میں دعویٰ اور جواب دعویٰ بیان کروں گا، پھر اس کے بعد جو شرائط دونوں فریقین کے مابین طے پائی ہیں وہ بیان کروں گا. اس کے بعد دونوں فریق کی جانب سے مناظر، صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع رفع الیدین فی الصلاۃ. دعوی اہل حدیث. ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس کا نسخ اور ترک ممانعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. لہذا ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ بمعنی ہمیشہ ہے. معیار دلائل قرآن مجید، احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ. حکم تارک رفع الیدین. جو شخص رفع الیدین کا ان مذکورہ مقامات پر عامل نہیں وہ تارک سنت ہے اور اس شخص کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں ہوتی. دستخط من جانب اہل حدیث حافظ محمد آصف ندیم جی. اور اس کے بعد یہ جواب دعویٰ ہے اہل سنت احناف کی طرف سے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا ہرگز ثابت نہیں. دلائل قرآن مجید، احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ. حکم: جو شخص اس وقت تکبیر تحریمہ کے علاوہ بعض دیگر مقامات پر عامل رفع الیدین ہے، اس کا یہ عمل سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہے. نوٹ: جو شخص تکبیر تحریمہ کے علاوہ مذکورہ مقامات پر رفع الیدین نہ کرنے والوں کو تارک سنت کہتا ہے اور ان کی نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز نہیں سمجھتا، وہ بہت بڑا غالی اور مفتری ہے. دستخط سعید اختر قاسمی، خطیب مسجد عثمانیہ، منڈیالہ تیگاں. اس کے بعد یہ شرائط ہیں جو فریقین کے درمیان طے پائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائط مناظرہ و ضابطۂ اخلاق. وقت مناظرہ 3 گھنٹے ہوگا. پہلی اور آخری ٹرن مدعی کی ہوگی. مدعی آخری ٹرن میں نئی دلیل پیش نہیں کرے گا. نمبر 2، پہلی ٹرن 10-10 منٹ کی ہوگی اور بعد والی ٹرنیں 7-7 منٹ کی ہوں گی، اور آخری ٹرن اگر 3 گھنٹے سے اوپر ہوگی تو کوئی حرج نہیں. نمبر 3، پینل مناظرہ. صدر مناظر، 3 معاونین کے علاوہ جانبین کے 10 افراد ہوں گے. نمبر 4، مناظرین کے علاوہ بولنے والے کو
جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا۔ نمبر 5، موضوع مناظرہ میں متکلم مناظر ہوگا اور صدر مناظر شرائط و دعویٰ کی پابندی کروائے گا۔ نمبر 6، جائے مناظرہ پر کسی قسم کا اسلحہ کسی فریق کے کسی فرد کے پاس نہ ہوگا، حسب ضرورت فریقین تلاشی دینے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 7، اخلاق کے دائرہ میں رہ کر گفتگو ہوگی۔ نمبر 8، حوالہ اصل کتاب سے پیش ہوگا اور فریقین کے مطالبہ کتاب پر کتاب پیش کرنے کے پابند ہوں گے۔ نمبر 9، ویڈیو آڈیو بنانے کی ہر فریق کو اجازت ہوگی۔ نمبر 10، دلائل قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے پیش ہوں گی اور آثار صحابہ صحیحہ حدیث کی تائید میں پیش ہوں گے۔ نمبر 11، جائے مناظرہ کا تعین مولانا آصف ندیم صاحب اور مولانا سعید اختر قاسمی صاحب کریں گے اور دونوں بزرگ اپنے اپنے فریق لے کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ نمبر 12 جی، تاریخ 24 اپریل 2010 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء 9:30 بجے رات۔ آگے دستخط ہے فریق من جانب اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مولانا سعید اختر قاسمی اور ان کے گواہان ہیں حافظ محمد عارف مولانا محمد جمیل۔ دستخط فریق من جانب اہل حدیث مولانا محمد آصف ندیم اور گواہان کے اندر ہیں حافظ عبدالرحمن ساجد اور مولانا محمد اشرف توقیر۔ جی، تو اب ہم جماعت اہل حدیث کی طرف سے مناظر، صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کریں گے اور اس کے بعد اپنے مد مقابل جماعت احناف سے بھی گزارش کریں گے کہ ان کی جانب سے بھی صدر مناظر اور مناظر اور اس کے ساتھ معاونین کا اعلان کیا جائے، ان کا تعین کیا جائے تاکہ باضابطہ گفتگو شروع ہو سکے۔ جماعت اہل حدیث کی طرف سے انشاءاللہ العزیز مناظر متکلم جناب محترم حافظ محمد عمر صدیق صاحب ہوں گے اور صدر مناظر بندہ نچیز محمد یحییٰ عارفی ہوگا اور معاونین جو ہیں حافظ ابو سفیان سلفی اور محترم مولانا ضیاء الرحمن اور حافظ مولانا محمد طیب صاحب ہوں گے۔ تو میں اب گزارش کروں گا اپنے مد مقابل بھائیوں سے کہ وہ بھی اپنے جو ہے جماعت کی جانب سے صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ ہمارے مد مقابل صدر صاحب نے شرائط اور دعویٰ جواب دعویٰ پڑھ کر سنایا ہے، بالکل یہ اتفاقی ہے، اس پہ کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنے صدر مناظر اور معاونین کا اعلان کیا، ہماری طرف سے بھی اعلان ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو اسی پر جو دعویٰ ہے نا اس پر پابند، وہ بھی اپنے مناظر کو پابند کریں گے اور ہماری طرف سے بھی جو صدر ہوگا وہ بھی اپنے مناظر کو پابند کرے گا۔ صدر مناظر اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے حافظ محمد صدیق آزاد یعنی بندہ ناچیز، اور احناف کی طرف سے اہل سنت والجماعت احناف کی طرف سے مناظر ہوں گے حضرت مولانا مطیع اللہ صاحب راشد، اور معاونین میں مولانا راشد محمود شاکر صاحب، مولانا محمد یاسین صاحب اور مولانا رستم علی شاہ صاحب۔ دعویٰ اور جواب دعویٰ یہ بالاتفاق طے پا چکا ہے، اس پہ گفتگو کی ضرورت کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ اتنی میں بات ضرور عرض کروں گا، جو وہ دلیل دیں گے وہ اپنے دعوے کے مطابق دیں گے، چونکہ 4 مقامات پر انہوں نے لکھ کر کے دیا ہے، اور دائمہ سنت دائمہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دائمہ کا مطلب ہے کہ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلائل میں قرآن پاک سے آیات پیش کریں گے اور اس کے بعد وہ احادیث جن میں مواضع اربع 4 مقامات کے رفع دین کرنے کا تذکرہ ہوگا، چونکہ لکھ کر کے دیا ہے، 2 والی
3 والی 5 والی وہ روایت بیان نہیں ہو سکے گی، چونکہ دعویٰ کے مطابق ہوگی نا بات، اور اس میں یہ بھی دکھانا ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ سنت دائمہ ہے، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ مطلق رفع الیدین دکھا دینا یہ کافی نہیں ہوگا، چونکہ اس میں اختلاف نہیں، اس کے ثبوت میں اختلاف نہیں، اختلاف ہے اس میں دائمہ میں۔ جب تک یہ دائمہ کا لفظ نہیں دکھائیں گے اور پھر 4 مقامات 3 مقامات والی روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اور اسی طریقے پر اس سے زیادہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ 4 مقامات پر یہ دکھائیں گے، اس کے علاوہ کوئی روایت یہ نہیں پڑھ سکتی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ میرے مد مقابل صدر مناظر مولانا محمد صدیق صاحب، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ دعویٰ جواب دعویٰ اتفاقی ہے اور دلائل جو ہیں وہ انہی کے مطابق پیش ہوں گی، لیکن کچھ چیزیں میں ان کے اندر وضاحت کر دوں تاکہ بات کے اندر گفتگو کے اندر کوئی الجھاؤ نہ رہے۔ آپ اگر دعوے کے الفاظ پہ غور کریں، الحمدللہ جماعت اہل حدیث کا دعویٰ بڑا واضح ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے، جس کا نسخ اور ترک ممانعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یعنی چونکہ نبی علیہ السلام سے ممانعت ثابت نہیں، نسخ ثابت نہیں، اس وجہ سے نسخ اور ممانعت کی دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ان مقامات پر رفع الیدین کرنا سنت دائمہ بمانا ہمیشہ ہے، جس کا واضح مطلب ہے کہ اگر فریق مخالف ممانعت کی مقامات مذکورہ پر اور منع کی دلیل پیش نہیں کر پاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مستقل ہمیشہ اور دائمی شمار ہوگا، جیسا کہ دعویٰ کے اندر اس کی تصریح موجود ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مولانا صدیق صاحب آپ نے یہ قید لگائی ہے کہ 2 مقام والی اور 3 مقام والی رفع الیدین والی احادیث پیش نہیں ہوں گی۔ دعوے کے الفاظ پہ بھی غور کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات کو توجہ سمجھ لیجئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 1 رکعت بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعت بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 3 رکعت بھی پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 4 رکعت بھی پڑھی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دعوے کے مطابق، کیونکہ نماز 1 رکعت بھی ہوتی ہے، 2 رکعت بھی ہوتی ہے، اور 1 رکعت ہو یا 2 رکعت ہو اس کے اندر نماز کے شروع کا رفع جان بھی آئے گا، رکوع کا رفع جان بھی آئے گا، رکوع سے کھڑے ہونے کا بھی، اور جس طرح ہم انشاءاللہ اسی طرح تیسری رکعت سے کھڑے ہوتے کا رفع جان جو ہے انشاءاللہ وہ بھی ثابت کریں گے۔ اس لیے اہل حدیث اپنے دعوے کے مطابق ہر وہ حدیث پیش کر سکتا ہے جس کے اندر پہلے رفع جان کا ذکر ہے، رکوع جانے کا ذکر ہے اور رکوع سے کھڑے ہونے کا ذکر ہے۔ اسی طرح وہ احادیث بھی پیش کرے گا جس کے اندر رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوتے وقت رفع جان بھی مذکور ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بات کہی کہ جناب رفع الیدین کا مطلق ثبوت اس کا انکار نہیں ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ کہتے ہیں کہ رفع الیدین کے ثبوت کا مطلق انکار نہیں ہے، اختلاف دوام کا ہے۔ جس طرح اہل حدیث کے دعوے کے اندر سنت دائمہ بمانا ہمیشہ کا لفظ ہے، میں اپنے مد مقابل صدر مناظر سے عرض کروں گا اپنا جواب دعویٰ پکڑیے اور اس کے اوپر غور کیجئے۔ آپ کے دعوے کے اندر بھی یہ قید موجود ہے، جواب دعویٰ کے اندر آپ کا جواب دعویٰ ہے کہ
اہل سنت احناف تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا ہرگز ثابت نہیں، جس کا واضح مطلب کہ پہلی رفع الیدین آپ کے نزدیک سنت دائمہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل پہلی رفع الیدین احناف دیوبندیوں کے نزدیک سنت دائمہ ہے، جس طرح اہل حدیث سے دائمہ کا مطالبہ ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز اہل حدیث کا مطالبہ ہے کہ پہلی رفع الیدین کو سنت دائمہ ثابت کرنا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے عمل پہ انشاءاللہ العزیز دلائل پیش کرے گا، گو کہ احناف اپنے عمل کے مطابق دعویٰ پیش کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ دعوے کے عمل کے اندر جس طرح پہلی رفع الیدین کرتے ہیں، اسی طرح وطروں کے اندر بھی رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن آج جواب دعویٰ کے اندر کہیں اس کا تذکرہ تک موجود نہیں ہے۔ حق یہ تھا کہ جس طرح دعوے کے اندر پہلی رفع الیدین جو کرتے ہو عمل ہے اس کو سنت دائمہ کہا گیا، اسی طرح وطر کی رفع الیدین کو جہاں لکھا جاتا اس کو سنت دائمہ کہا جاتا، اور پھر میدان بتاتا حقائق کیا ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، لیکن عمل کے مطابق جواب دعویٰ بھی پیش نہیں کیا گیا۔ مجھے حق حاصل ہے تنقید ہے جواب دعویٰ کا، کیوں کہ میں بحیثیت صدر مناظر کھڑا ہوں، تو اس لیے آپ کا جواب دعویٰ آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کے عمل کے اندر عین درمیان نماز کے اندر فقہ حنفی کے مطابق 6 فرائض میں سے 3 فرض گزرنے کے بعد 3 فرضوں کے باقی ہونے کے درمیان ابھی ایک فرض رفع الیدین کی جاتی ہے، ہر روز کی جاتی ہے، اور وطروں کی نماز کے اندر کی جاتی ہے، مستقل کی جاتی ہے، لیکن یہاں اس کا ذکر تک بھی موجود نہیں ہے، جو بطلان مذہب کی اعلانیہ دلیل ہے۔ باقی انشاءاللہ عزیز ہم انشاءاللہ دلائل سے اس حقائق کو واضح کریں گے۔ تو میں اپنے مد مقابل صدر مناظر سے گزارش کروں گا کہ جناب سنت دائمہ کی ترغیب کر دیجئے، تاکہ آپ کے دعوے جواب دعویٰ میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اور وہ لفظ جس لفظ سے سنت دائمہ ثابت ہوگی اس لفظ کی تعیین کر دیجئے، اور اپنے عمل کے اوپر وہ لفظ بھی پیش کیجئے تاکہ ایسا لفظ ہم بھی آپ کو دکھا سکیں۔ چلیے جی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ مولانا نے بالکل صاف بات کو الجھانے کی بڑی کوشش کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، بات بالکل واضح۔ آپ نے 1 رکعت لکھ کر کے نہیں دی، 2 نہیں دی، آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں۔ جب آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے اس وقت وضاحت کرنی تھی۔ ہم 1 رکعت بھی پڑھتے ہیں، ہم 2 بھی پڑھتے ہیں، اس وقت کرنی تھی۔ آپ نے 4 مقامات لکھ کر کے دیے ہیں، اس لیے کر کے 1 رکعت والی یہاں بات نہیں ہوگی، 4 مقامات پر رفع الیدین کرنے والی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وطروں میں رفع الیدین کرتے ہیں، بھئی وہ بات سے خارج ہے، وہ علیحدہ بات ہے، وہ بات سے بالکل خارج ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں، چونکہ دعوے میں اندر بالکل یہ بات واضح ہے کہ ان مقامات پر، اس لیے میرے مد مقابل یعنی ان کے مناظر کے ذمہ ہوگا وہ ایسی روایت پیش کریں، قرآن کی ایسی آیت پیش کریں جس میں 4 دفعہ کا تذکرہ ہوگا۔ اگر وہ 3 دفعہ کا 2 دفعہ کا تذکرے والی روایت پڑھیں تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ دلائل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، قرآن مجید احادیث صحیحہ سریہ، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ چنانچہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے، وہاں ثبوت کا لفظ دوام کا لفظ ہونا چاہیے، سریح ہونا چاہیے، یہاں لفظ ہے سریح۔ پھر یہ ہے غیر متعارضہ، وہ روایت پیش کی جائے گی جو غیر متعارض ہو، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور اس کا معارضہ موجود ہو تو وہ روایت بھی یہ پیش نہیں کر سکتے۔
مولانا ان دلائل کے مطابق گفتگو کرنی ہوگی، ورنہ سیدھی سی بات کرو ہمارا دامن دلائل سے خالی ہے، 4 دفعہ کا رفع دین ہم ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم 3 بار ایک بات کریں گے۔ تم ابھی اعلان کر دو کہ ہم 4 مقامات پر رفع دین ثابت نہیں کر سکتے، ابھی 3 پر بات کر لیتے ہیں۔ آئی بات الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد المصطفى وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بالہدى اما بعد۔ میرے مد مقابل مولانا صدیق صاحب اگر بات کو نہیں سمجھ پائے تو پھر غور کر لیجئے۔ بہرحال آپ دائیں بائیں سے کٹ کے اگر میری طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ گفتگو نتیجہ خیز رہے گی۔ بندہ نچیز نے بات الجھائی نہیں سلجھائی ہے، اگر آپ الجھے ہیں تو معذرت ہے۔ آپ بات پہ غور کریں، میں نے بات نہیں الجھائی، میں نے جواب دعویٰ اٹھایا آپ کا، میں نے آپ کے جواب دعویٰ میں سے الفاظ پڑھے ہیں اور اللہ کے فضل سے اس کے مطابق مطالبہ رکھا جس کو آپ نے چھیڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ابھی سے یہ عالم ہے تو آگے کیا بنے گا؟ کہتا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ہاں جی کہتے ہیں میں نے جواب دعویٰ پیش کیا، حضرت کا نقل کیا، تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر میں ابھی بھی گزارش کروں گا کہ جماعت کے بزرگ آپ کے پاس تشریف فرمائے، آپ کی جماعت کے، ان سے مشورہ لے لیجئے، سمجھ لیجئے جواب دعویٰ، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، الفاظ اردو میں ہیں لیکن ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا شاید، اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ مجھے کہتے 4 مقام والی، 1 مقام آپ نے خود خارج کر دے، پیچھے کتنے بچے؟ اچھا خیر، تکبیر تحریمہ کے علاوہ کیا دے؟ تکبیر تحریمہ کے علاوہ مقامات مذکورہ پر رفع الیدین کا سنت دائمہ ہونا، جس کا واضح مطلب کہ پہلی رفع الیدین آپ کے نزدیک سنت دائمہ ہمیشہ کرنا۔ اور میں نے کہا تھا کہ آج اپنے عمل کو چھپایا گیا، جواب دعویٰ میں ذکر نہیں، کیوں؟ پتا تھا دلائل سے دامن خالی ہے، اگر دلائل سے دامن پر ہوتا آج وطروں کی رفع الیدین کا ذکر ہوتا۔ کیوں جی؟ وطر نماز نہیں، وطر نماز تے رفع الیدین نماز دے اندر نہیں تے کیا احناف دا عمل نہیں؟ نماز بھی ہے، رفع دین نماز دے اندر بھی ہے، مسیتاں وچ عمل بھی ہے، مناظر انکار کیوں ہے؟ آج بحث تو خارج کیوں ہوگی کہ دامن خالی ہے؟ آج دعوے میں پھر لکھا، کہتا دلائل قرآن مجید احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ سے، غیر مقلد کب سے ہو گئے ہیں؟ صدر مناظر صاحب غیر مقلد ہونے کا اعلان کر دیں، کیوں؟ اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ لا ظنہ ولا ظنہ مسلم الثبوت، صفحہ 7 پہ لکھا ہے مقلد کی دلیل نہ رب کا قرآن، نہ مقلد کی دلیل پیارے پیغمبر کی سنت، مقلد کی دلیل صرف امام کا قول ہوتا ہے۔ اگر مقلد ہو تو بے حیثیت مقلد اپنی تقلید کا جو ثبوت پیش کیجئے کہ ھذا الحکم واقع عندی لأنہ ادى الی رأی ابی حنیفہ وکل ما هو رأیہ فهو واقع عندی۔ آج کہو کہ میرے نزدیک رفع دین اس لیے ہے کہ میرے امام کا مذہب یہ ہے۔ آج قرآن کی دلیل قید کیوں لگی؟ آج غیر مقلدوں کی طرح حدیث کی دلیل قید کیوں لگی؟ معلوم ہوا امام کا دامن بھی دلائل سے خالی ہے۔ آج امام صاحب بھی ساتھ نہیں دے پا رہے، آج امام صاحب بھی ساتھ نہیں دے پا رہے، اس لیے آج امام کا دامن بھی چھوڑ کے خود کو غیر مقلد عملی طور پہ ثابت کر دیا ہے۔ حضرت
سنت دائمہ کی تعریف کیجئے، آپ کی پہلی تکبیر میں شامل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سنت دائمہ کے لیے جو لفظ ہوا ہے آپ کے لیے، جیسا لفظ آپ نے دکھانا ہے اس کو نمایاں کیجئے، تاکہ اسی انداز کے لفظ رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور نماز 2 رکعت سے زائد ہو تو تیسری کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہم بھی آپ کو دکھا سکیں۔ مجھ سے مطالبہ کرتے جواب دعویٰ کی بھول جاتے ہیں، اپنے جواب دعویٰ کو پھر پڑھیے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تو اس لیے یہ آپ کے اوپر لازم ہے کہ تکبیر تحریمہ کا جو سنت دائمہ تسلیم کیا ہے، یہ آپ نے کر لو۔ ایک منٹ جی، ایک منٹ، میں کہ آپ کر لیں مناظر ٹائم مقرر، میرے 2 سوال نوٹ کر لیں جناب۔ تکبیر تحریمہ والا مسئلہ باقی رہ گیا، الحمدللہ یہ اہل حدیث کی صداقت ہے کہ اہل حدیث کا جو عمل ہے اہل حدیث کے مطابق دعویٰ بھی ثابت کرے گا اپنا۔ 4 رکعت کا انشاءاللہ اہل حدیث اپنے عمل کے مطابق نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سر اٹھاتے وقت رفع جان کی دلیل پیش کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر نماز 2 رکعت سے زائد ہو، زیادہ سے زیادہ 4 مقامی لکھے نا، وہ بھی ثابت کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے مولانا نے خام خواہ بات الجھا دی ہے، بات سیدھی سادی ہے، اور کہتے ہیں کہ سنت کی تعریف کرے، دعویٰ تم نے کیا ہوا ہے سنت دائمہ کا، تعریف مجھ سے پوچھتے ہیں۔ وہ اہل حدیث ہے، ماشاء اللہ، یہ اہل حدیث ہے، سبحان اللہ جی، تبھی مجھ سے پوچھتے ہیں۔ جب آپ نے 4 دفعہ کا لکھ کر کے دیا مولانا، آج 3 دفعہ والی بات نہیں چلے گی، آج نہیں چلے گی۔ 1 رکعت پہ 1 بھی پڑھی، 2 بھی پڑھی ہے، 3 بھی پڑھی ہے، 4 بھی پڑھی ہے، یہ بات نہیں، یہاں 4 مقامات والی بات چلے گی بس، اور وہی روایت چلے گی جس میں 4 مقامات کا تذکرہ ہوگا۔ جس میں 4 مقامات کا تذکرہ نہیں ہوگا وہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، چاہے زور لگائیں جو مرضی کریں۔ دوسری بات، اس آپ نے سنت دائمہ اس کو لکھا ہوا ہے جی، ہمیشہ کا اس میں تذکرہ ہوگا، حدیث صحیحہ سریہ سری اس میں لفظ ہو کہ ہمیشہ کیا۔ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ، مولانا تکبیر تحریمہ کے وقت جو رفع دین ہے وہ بات سے ہی خارج ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ، تکبیر تحریمہ کے علاوہ ان پر بات ہوگی، اس کی تو سب دلیل مانگے نا، اس میں اختلاف ہوتا، اس میں تو اختلاف ہی کوئی نہیں، اس لیے یہاں دلیل کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ مولانا ہمت کریں، آج بڑا شور ڈالتے ہیں، بڑی بات کرتے ہیں، مولانا اتنا جلدی بکھلا گئے، کہہ رہے تھے میں اردو میں بات کروں گا، اردو ابھی بھول گئی، پنجابی آ گئی، سبحان اللہ۔ مولانا آپ نے کہا ہم نہیں اس کو چھیڑنا چاہتے، اگر الجھانے والی بات کرنی شروع کر دینا تو پھر ہم آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آپ جو اٹھاتے ہیں ہاتھ، کندھوں تک اٹھانا آپ کے لیے سنت ہے، آپ کے نزدیک کانوں تک اٹھانا سنت ہے، ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن ہم بات کو الجھانا نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں بات کرو سیدھی سیدھی۔ 4 مولانا ہمت کیجیے، جی اگر ایسی ہی الجھانے والی بات ہے سنت دائمہ، تو آپ کندھوں تک اٹھانا سنت دائمہ سمجھتے ہیں، کاندھوں تک اٹھانا سنت دائمہ سمجھتے ہیں، چھاتی تک اٹھانا سنت دائمہ سمجھتے ہیں، یہ بھی پھر بدعت کریں مولانا، اس کی آج وہ بات نہیں چلے گی۔ 4 مقامات والی رفع دین آپ بیان کریں گے بھائی، باقی کہہ رہے تھے ابھی تکلیف، اب آگے تکلیف پر مولانا آپ لکھ کر کے دے دیں کہ ہمارے پاس رفع دین پر دلائل نہیں، ہمارا دامن خالی ہے، ابھی ہم اس بات کرتے ہیں، ابھی ہفتے سریوں زبان والی گل ہے، ایک کہڑی گل ہے ہفتے سریوں زبان والی گل ہے، ہنے کرنے لکھ کہ ساڈے کول 4 مقامات تے رفع دین کرنے دی احادیث صحیحہ سریہ غیر متعارضہ کوئی نہیں، قرآن دی آیت کوئی نہیں۔ کرو مولانا جرات، مولانا ہاں جی،
مقامات پر رفع دین کرنے والی، اس پر بات کریں۔ اور میں پیش کی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ زہر کا پیالہ پی لیں گے 4 مقامات پر رفع دین کرنے کے بعد نہیں پیش کی مبارک ہے۔ کبھی کرتے ہیں وطروں کی بات، مولانا وطروں کی بات ہے ہی نہیں یہاں، سنت دائمہ اس کی تعریف تم نے کرنی ہے، پوچھتے مجھ سے ہے وہ آپ ہی بات۔ بس ٹائم شروع کرو نا، میں کرنا ایک سیکنڈ میں نے ذرا دولتن کی کرن دیو نہیں۔ الحمدللہ یہ کام آگے تلیقیں دینا مناظر کا، یہ مناظر ہی دے گا، کیوں پریشان ہو گئے ہوں؟ ہمت کیوں ہار گئے ہوں؟ وہ پریشان کیوں ہو گئے ہوں؟ اس سے بعد سائڈ دے بعد چڑیا جے چھڑ دا قبول کر ایک منٹ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مولوی صدیق صاحب جے تھک گئے ہوں تو اینو کھڑا کر لو، بڑے پریشان ہے، یا یہ سپرنگ تھلو کٹ دیو ہمیں ایسے تے پھر پیڑ تھلے پہ جے جدو میدان دے باقی شے تو پیڑ تھلے پہ جے، پیڑ دا کم کی بچ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة، جرت واسطے تو کھڑے ہے، اے اہل حدیث دا شیر کھڑا تھلے ہو سکتا گھر، پریشان کیوں ہونا ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ مولوی صاحب ایک لفظ کو رٹ کے آئے نے، بحث الجھاؤنا تے الجھے پہ آپ پھر دینے۔ مینوں کہندے نے پہلا کیا جی بترا والی بحث چوں خارج، ہن کہندے تکبیر تحریمہ والی بھی بحث چوں کہ آپ کے دین چوں نہیں خارج، آپ رین ابھی تہاڈا ہر عمل ہی بحث چوں خارج ہے، آپ دین جیو۔ بڑی افسوس والی بات ہے بھی جیڑی گل دی دلیل کو نہیں لبنی اے بحث چوں خارج ہے، جیڑا عمل ثابت نہیں اے بحث چوں خارج ہے، بترا والی اے بحث چوں خارج ہے، اچھا پہلی اے بحث چوں خارج ہے۔ اچھا اگلی دیکھو، مولوی صاحب بحث صرف اہل حدیث دا ہی عمل ہے تے او برداشت کوئی نہیں، میں تے کیا ہے الحمدللہ اہل حدیث اپنے پورے عمل تے دلیل پیش کرے گا، 4 مقام ہی ثابت کرے گا۔ مولوی صاحب کہتے 4 مقام 4 معلوم ہوتا ہے کہ مولوی صاحب اینا من گئے نے کہ نماز شروع کردیاں بھی سنتے دائم ہے، رکوع جاندیاں بھی سنتے دائم ہے، تے رکوع تو کھلوندیاں بھی سنتے دائم ہے۔ ہن صرف رولا رہ گیا انہاں نوں چوتھی دا، تے مولوی صاحب صبر کرو، اللہ تعالی وہ بھی کر دیاں گے، اللہ فضل 3 معلوم ہوتا من گئے نے الحمدللہ، تے چوتھی بھی آئی لو، یہ چوتھی بھی ہوئے گی ثابت انشاءاللہ۔ اگے کہندے نے ہن تقلید تے آگے نے، دلائل تو دامن خالی نے، دلائل لکھے بھی بھلیو اہل حدیث دا تے اللہ دے فضل نہ ہر سٹیج تے نہ رہے، اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آج مقلد اپنا مذہب چھڑ گئے نے، آج امام ابو حنیفہ دا دامن چھڑ گئے نے۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا کہ اگر مقلد ہے تو امام ابو حنیفہ کے واسطے سے پہلی رفع دین کا سنت دائمہ ہونا اور 3 کا مستقل متروک ہونا باسند صحیح نبی ابو حنیفہ کے واسطے سے رسول اللہ سے ثابت، تم کر دو چھوڑ میں دوں گا، لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ فقیر کا چیلنج ہے، چیلنج۔ ایک روایت بواسطہ ابو حنیفہ، ایک روایت بواسطہ ابو حنیفہ، پہلی رفع دین سنت دائمہ، مولوی صاحب برداشت کرو کی ہویا جی، پہلی رفع دین سنت دائمہ، پہلی رفع دین سنت دائمہ اور 3 مستقل متروک بواسطہ ابو حنیفہ باسند صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی پیش کردہ شرائط کے مطابق احادیث صحیحہ صریحہ غیر معارضہ ایک صرف پیش کر دینا، فقیر شکست لے دے گا ہتھی لے کے دے دیا جی۔ مینو کہندے نے تقلید تے آگے قرآن حدیث تو دامن خالی نے۔ مول صاحب یہ دعویٰ کنہ دا ہے کہ جناب قرآن حدیث دی جناب مقلد نو حق حاصل نہیں، مقلد دی دلیل صرف قول امام
یہ 4 دلیلاں مجتہد مطلق دیاں نے تے اج مجتہد مطلق بن گئے ہو. میں تے اگے کہا بھی تقلید چھڈ کے تے اج غیر مقلد بنے عملی طور دے اوتے. اینو کہندے نے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. باقی الحمدللہ میں انشاءاللہ اپنے مدے میں اس نے کہا جی ٹھہرو جی ایک منٹ, اسی انہاں دعوے تو سمجھاؤنے ہیں. مول صاحب دعویٰ توجہ نہ سن لیا جے. کہندے چونکے چناچے اللہ دے فضل نال اہل حدیث دے تے گلاں بڑیاں سیدھیاں سیدھیاں نے, کسے نو سمجھ نہ آوے تے انہوں اپنی کج فہمی دا علاج کرانا چاہیے. کہندے نے ہم دیکھو اہل حدیث دا دعویٰ مول صاحب سمجھو. ہمارا دعویٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت, رکوع جاتے وقت, رکوع سے سر اٹھاتے وقت, ٹھیک ہے, کہندے نے ایک رکعت مول صاحب ہونے برداشت موگی جے, ہونے برداشت موگی جے. کو حوصلہ ہے تے برداشت دا, جے ہے جے تے بہ جاؤ, جے نہیں تے پھر کو ہور کھڑا کر لو. میں تاری گفتگو ٹرن چ بولے ہیں تے حق حاصل ہے تانوں میرے تے اعتراض دا. اگر نہیں بولنے تے ایڈے بے صبرے کیوں ہوئے بیٹھے ہو تے پھر بہ جاؤ, سنی چلو. سنو گے تو بولاں گا نا, بیٹھ کے سنو. پھر حضرت اے زبان بھی نہ سن دی کہ بول دی ہے, اتوں تھلو بولنے تے بڑا گل کہن دے نے. چلو خیر جی بار گل سنو جی. دیکھو تے اے ہو گیا ساڈا دعویٰ نماز شروع کر دیا رکوع جاندیا. اور ساڈا مول صاحب سن لو, میری گفتگو ایسے واسطے کہنا میری گفتگو نہ بولو, گل الجھے نہ. تسی آپ الجھاؤن کھڑے ہوئے ہو. اینو کہندے گل الجھاؤنا کہ اگلے دی سننی نہیں تے کھپ پائی جانی کھلو گے. جدو گفتگو میری ہے تسی کیوں کھلوتے ہو؟ نعمانی صاحب کو اصول مناظرہ پوچھ لو, نہیں آندا تے بہ کے سنو. بزرگ نال لیاندے تے انہاں کو ہدایت لے لو. اور میری مینو لوڑ پے گی تو میں بزرگوں کا احترام کرنا گا, طرح گستاخی نہیں کروں گا, پیچھا کر کے بھا دیا. مینو لوڑ پے گی میں اکابر کا احترام کرنا, میں اکابر کا احترام کرنا, کنڈ پہ دے کے بہاؤ والا نہیں ہے. اج پتا سی بننا کی اس وقت پیچھے کر کے بھا چھڑیا جے. کہتے اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع دین کیا کرتے تھے جس کا نسق اور ترک ممانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں نوں اٹھاؤ مناظرے درمیان بولتے پے نے. جس کا نسق اور ترک ممانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. میں شرع کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. مسلمانی صاحب آپ کا مناظر وقت ضائع, صدر مناظر وقت ضائع کر رہا ہے. آپ کا صدر مناظر وقت ضائع کر رہا ہے. تانوں کوئی حق نہیں. چلو ساڈا صدر مناظر گل کرے, صدر مناظر گل کرے, صدر مناظر گل کرے تو چلو صدر مناظر گل کرے, صدر مناظر گل کرے. تانوں کوئی حق نہیں گا, صدر مناظر گل کرے. چلو شاباش. واپس لو. زکریا صاحب کو لفظ واپس لے. یار تسی بزرگ ہو, اسی تانوں کوسے تہاڈی بھی سفید داڑھی انہاں دی سفید داڑھی اساں کوسے اپنی حدود سے لے کے اپنے کام واپس لاویں. بو ایک منٹ بو اپنی
بالکل اس طرح ایسے بنا بچے کھو کے جان گے بچے کھو کے جان گے اج بننا دیکھی بھائی بیٹھو تو صحیح اگر ایک منٹ ایک سیکنڈ کر سب ایک منٹ اگر دیکھو ایک منٹ یار صبر کرو ایک منٹ گل سنو جی میری گل سنو سلینا انہوں نے کیا نزیبہ الفاظ میرے الفاظ ایک منٹ ٹھہرو جی بہت صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ گل سنو انہوں نے کیا نزیبہ الفاظ یہی کیا ہے نا کرو جی نزیبہ جی کیا پہلو کیا چٹی داڑی والے پوچھ میں مینو لوٹ میں پوچھنا گا تم کنڈ کر میں گستاخ نہیں قابر دا میں احترام کر پیچھے کو بھائی پوچھنا جی بھائی پوچھو میرے کو پوچھ لو پوچھ لو میرے کو جو پوچھنا جی بھائی پہلے بات یہ لکھ دیں کہ ہمارا مناظر صدر بات نہیں کر سکتا ہے بزرگ آ جائے نعمانی صاحب آ جاتے ہیں معذرت کرے نہیں کیا ہماری طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے ہر مناظر کوئی سامنے کریے معذر ٹھیک ہے مولانا سارے مانتے نہیں بولا ایک منٹ ایک منٹ بھائی کیا نہیں ہو مولانا فیصل نبی صاحب ادھر آؤ بھائی مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ایک منٹ یہ
दावे की जो बातें हो रही हैं, आप एक मिनट जनाब, जिस वक्त ये दावा लिखा गया था आपके मसलक के 7 उलमा थे और हमारे मसलक का एक आलम था। ये बात उस वक्त करने की थी, अब बात करने की नहीं है। अगर आप बहस को महज बहस सुलझाना चाहते हैं, सारी रात लगे रहे, हम भी लगे रहेंगे। मगर दुख के साथ ये बात कहूंगा कि उलमा की मजलिस और भेड़ और फला ये अल्फाज और बुजुर्गों को हमने अगर एक तरफ बिठाया है, उसका मकसद ये नहीं है कि कमर के पीछे हमें तौहीन कर रहे हैं। अब एक मिनट, अब आप कहा है कि बुजुर्ग आप लिख कर दे दे, हम मुनाजरा नहीं कर सकते हैं। आपके बुजुर्ग होंगे, मेरे भी बुजुर्ग होंगे। जी फकीर नहीं कर सकता है, फकीर तो अगर फकीर का अब अपने मुनाज़र की जान छुड़ाने के लिए ये बात सुनो, एक मिनट, एक मिनट सब्र करो, एक मिनट फकीर इंशाअल्लाह बात सुनो भाई, शर्म होनी चाहिए। ये दावा लिखकर देने के अंदर मौजूद थे। अगर इसके अंदर कमी है, आपका मुनाज़र उसका बात करेगा, फिर हमारा मुनाज़र भी उसका जवाब देगा। हाँ हाँ मौलाना नसरुल्लाह राशिद साहब न जाने किस हसीयत से बोल रहे हैं, ना ये सदर ना ये मुनाज़िर। बात ये है कि जब हमारी शराइत तय हुई, मैंने बात उस वक्त भी खोली थी, हम 1 रकत भी पढ़ते हैं, हम 2 रकत भी पढ़ते हैं, 3 भी पढ़ते हैं, 4 भी पढ़ते हैं। फजर की 2 है, 2 रकतों में 4 मुकाम किस तरह होंगे, 1 रकत में 4 मुकाम किस तरह होंगे। अब तवज्जो करें मेरी तरफ, मौलाना नसरुल्लाह राशिद साहब तवज्जो करो भाई, बुजुर्गों को चुप कर दो भाई। और भाई मेरी बात तो सुन लो, बात तो सुन लो, बात तो सुन ले भाई। मैंने उस वक्त भी कहा था, मुझे बात तो सुन लेने दो।
صاحب مولوی نصر اللہ صاحب نے مناظر نو مخاطب کیتا ہے انہوں گفتگو دا موقع گفتگو کر دیو مولوی نصر اللہ صاحب دی گفتگو دا جواب دین دیو مولوی نصر اللہ صاحب دی گفتگو دا جواب دین اللہ تبارک و تعالی نے اسی بیٹھ جاؤ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جی یار پھر ایک منٹ بھائی توجہ کریں اب چھڑ تو یار ہاں جی آپ توجہ کریں آپ بھائی توجہ کریں جی توجہ کریں اب بھائی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی تھی صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ الباری امام بخاری رحمہ الباری
شکر خدا دا لوگو کریے شکر خدا دا لوگو جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے کریے شکر خدا دا لوگو جن ساڈا نصیب جگایا ہے سانو سیدھے رستے پا کے اہل حدیث بنایا ہے جے فضل خدا نہ کردا جے فضل خدا نہ کردا اساں شرک ہی کردیاں رہنا سی جے فضل خدا نہ کردا اساں شرک ہی کردیاں رہنا سی باقی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈردیاں رہنا سی باقی قبراں شجراں کولو ہر دم ڈردیاں رہنا سی وچ شرک ہنیرے بن کے ایویں دوزخی بندیاں رہنا سی وچ شرک ہندیرے بن کے ایویں دوزخی بندیاں رہنا سی کڈ شرک دے وچوں مولا کڈ شرک دے وچوں مولا کڈ شرک دے وچوں مولا سانو راہ توحید